السلام علیکم۔ میں ہوں چودھری زاہد وڈیج اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اور میں اکثر بات کرتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں چودھری صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کو خبر کہاں سے ملتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ جس میں مثال کے طور پہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی گھڑی ہے۔ جو بھی گڑبڑ کرے گا، چاہے وہ چھوٹی کرے چاہے وہ بڑی کرے، وہ پکڑا جائے گا۔ اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ میں کسی گورنمنٹ کے یا کسی اپوزیشن کے مخالف بات نہیں کرتا۔ میں ایک وہ بات کرتا ہوں جو ساری دنیا بات کرتی ہے، جس میں مثال کے طور پہ اگر 20 آدمی ہیں تو 20 میں سے 2 الگ بات کر رہے ہیں، 18 ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ میں جو 18 بات کرتے ہیں میں اس حساب سے بات کرتا ہوں۔ کیا کہ مطلب اس وقت میں نے آپ کو اکثر میری کوئی بھی ویڈیو آپ نکال کے دیکھ لے، میں کہتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ مثال کے طور پہ یہ جو لوگ جس نے بھی گڑبڑ کی ہے یہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے، یعنی ظاہر ہوتے جائیں گے۔ ابھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ مطلب ایک چیف جسٹس صاحب کا جو ریٹائر ہو گیا ہے، اس نے ایک مطلب بیان جاری کیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میڈیا، صحافی یا مطلب کسی بھی ادارے کا کوئی شخص کیوں نہ ہو، کسی بھی مطلب وہ کیا کہتے ہیں سیاسی آدمی ہو، کسی گروہ کا کوئی سربراہ ہو، وہ ایکسپوز ہوتا جائے گا جس نے بھی گڑبڑ کی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اب مثال میں دوں گا اس جج صاحب بیان کی کہ اس کا بیٹا اس کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو بھی آپ مال کما رہے ہیں اپنے سکون کے لیے یا اپنی کیا کہتے ہیں کہ آرائش کے لیے یا اپنی سہولت کے لیے، اس میں آپ ضرور نظر رکھیں کہ میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا۔ اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو آپ کی اولاد ہی آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ جس بیٹے کے لیے، جس اولاد کے لیے اس نے سارا یہ تگ و دو کی، وہ انٹرویو دے رہا ہے، کبھی جیو نیوز پہ، کبھی ARY پہ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ یہ کہنا نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ کی مطلب سارے راز فاش کروں، کہ وہ مطلب نون لیگ کا صدر بھی رہا ہے، وہ نواز شریف سے ملتا بھی رہا ہے، اس کے بعد وہ چیف جسٹس بنا۔ ایسی باتیں خود بخود ایکسپوز ہوتی جائیں گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ جو ہے نا مطلب اکثر بات کرتے ہیں کہ مطلب نون لیگ کا اور آصف علی زرداری کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف کا اور آصف زرداری کا جو احتساب ہو رہا ہے، PTI کا کیوں نہیں احتساب ہو رہا؟ بھائی یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ صرف بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ میں آپ کو ابھی بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں، اور بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو پچھلے دنوں میں کچھ PTI کے لوگ ملے ہیں جو گڑبڑ مثال کے طور پہ نون لیگ سے آئے ہیں یا پیپل پارٹی سے آئے ہیں یا کسی بھی جماعت سے وہ بھاگ کے آئے ہیں۔ اب وہ PTI کے جھنڈے کے نیچے مطلب کام کر رہے ہیں، الیکشن لڑا ہے اور سارے وزیر مشیر بنے ہوئے ہیں۔ وہ عمران خان کے پاس آئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ مطلب میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، ابھی بھی گارنٹی دیتا ہوں، آصف علی زرداری یا نواز شریف یا کوئی بھی آدمی جس نے ملک کا یا غریبوں کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، اگر وہ واپس کرتا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو وہی عہدہ ملے گا، وہی عزت ملے گی، یہی عوام اس کو مطلب کیا کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ کیوں؟ اس وقت وہی آدمی بچ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے میں بات کر رہا تھا بڑی اہم، کہ وہ لوگ ملے ہیں جن نے گڑبڑ کی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ نظر نہیں آتے، اس کو نظر آ رہے ہیں، اور اس نے بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ میں اپنوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے تیہ کیا ہوا ہے کہ مطلب اس ملک کو اگر میں نے بچانا ہے تو ان مطلب گڑبڑ کرنے والوں لوگوں سے بچانا ہے۔ یہ جو لوگ مطلب مافیا کے لوگ ہیں ان سے بچانا ہے، ان سے جو پیسہ لوٹا ہوا ہے اس کو واپس لانا ہے، تب جا کے میرا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے یہی، عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے کہ بھائی میں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پیسہ آپ کو مطلب بغیر بتائے، بغیر نشر ہوئے، اگر ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بالکل، اگر آپ واپس کرتے ہیں تو اس کے لیے معافی ہے۔ اگر میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ اس نے واپس کیا ہے، یا کسی ادارے کا جو سربراہ ہے اس کے ساتھ بھی بات کرو کہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کو ایکسپوز نہیں کرے گا۔ یہ اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں نا، یہ کیوں ایکسپوز ہو رہے ہیں؟ یہ بھی گڑبڑ کر رہے تھے، اس لیے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔
اور دیکھ لو آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے مثال ہے، جو گڑبڑ نہیں کر رہا وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے کہ یہ آدمی غلط بیانی نہیں کرتا تھا، غلط فیصلے نہیں کرتا تھا، غلط تحریریں نہیں لکھتا تھا، اور جو گڑبڑ کر رہا ہے اس کی اولاد ہی اس کے سامنے مطلب اس کے سارے پول کھول رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور میری ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک مشورہ ہے برادرانہ پاکستانی عوام کی طرف سے، کہ جو کوئی گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے یا کسی گروہ کا سربراہ ہے، اس کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس نے جو غریبوں کا مال لوٹا ہوا ہے وہ واپس کر دے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی میں اس کا بچاؤ ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ دبڑدوس ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ اگر جتنی چلاکیاں کرے گا، جتنی ہیرا پھیری کرے گا، جتنی ہوشیاریاں کرے گا، اتنے ہی جوتے کھائے گا۔ یہ مثال کے طور پہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، کہ اس کا بیٹا اس کو ایکسپوز کر رہا ہے، بھائی یہ جوتے کھانے والی بات ہے۔ دبڑدوس تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ساتھ جوتے بھی کھا رہا ہے۔ اس لیے خواہ وہ وزیر اعظم ہے، خواہ وہ جنرل ہے، خواہ وہ جج ہے، کوئی بھی ہے، خواہ وہ کسی گروہ کا سربراہ کیوں نہیں ہے، وہ دبڑدوس ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے لیے بہتری یہی ہے کہ جتنی ہوشیاریاں کرے گا، جتنی ہیرا پھیری جھوٹ بولے گا، اتنا ہی جوتے کھائے گا۔ اور جوتوں سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ ہوشیاریاں نہ کرے، سیدھے رستے پر آ جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے، اور اپنے عزیز و قارب کی وہ کیا کہتے ہیں کہ عزت بچائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ ابھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ میں چھوٹی سی بات کروں گا ایک کرکٹ پہ بھی، کہ یہ انڈیا کتنا ایکسپوز ہوا ہے، کتنے جوتے کھا رہا ہے، اس کا میڈیا ہی اس کو جوتے مار رہا ہے۔ اور ابھی حالیہ کیا ہے کہ میں اکثر بات کرتا ہوں کشمیر کے حوالے سے، کہ وہ مسلمان ہیں یا کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جب آپ زیادتی کریں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو پکڑ میں آ جائیں گے اور آپ دبڑدوس ہونے سے نہیں بچ سکتے۔ ابھی مطلب سال پورا سکھوں نے احتجاج کیا، اور ابھی انہوں نے مطلب سکھوں کو کہا کہ میں یہ قانون واپس لیتا ہوں۔ بھئی یہ تو ایک قانون نہیں، تو سارے قانون واپس لے گا اور پھر بھی دبڑدوس ہو جائے گا۔ کیوں؟ تو نے غریبوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کشمیر میں نہتے مسلمان ہیں جن کے ساتھ مطلب تو دن دہاڑے دہشت گردی کر رہا ہے، فوج اوپر اتار کے۔ آپ کیا خیال ہے تو بچ جائے گا؟ کبھی نہیں بچے گا۔ یہ سکھوں سے بچ جائے گا یا عیسائیوں سے بچ جائے گا جو تیرے ملک میں رہ رہے ہیں، یا ہندوؤں سے بچ جائے گا؟ نہیں، تو غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو دبڑدوس ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی اقتدار چھوڑ کے بھاگ جا، کیونکہ اگر تو اقتدار چھوڑ کے، میں مودی کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر وہ نہیں بھاگتا تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یہی آدمی لانتی۔ کیوں؟ کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ایک طاقتور طبقے کو، جو کمزور طبقہ ہے ان کو مارنے کے لیے اکسا رہا ہے، ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ دبڑدوس ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ ابھی میں 2-3 باتیں کروں گا بڑی عام عوام کے لیے، کہ ہمیں اپنے آپ پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ 2-3 باتیں کیا ہیں کہ مثال میں دوں گا، کہ اگر یہ سادی سی مثال ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بات درست کر رہے ہیں چوہری صاحب۔ میں بات کروں گا کہ ایک مثال کے طور پہ کمپنی کا ایک سربراہ ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے مزدور کا پورا حق اسے دے رہا ہوں، مطلب پھر بھی میں پریشان ہوں، پھر بھی میں اپسیٹ ہوں۔ مزدور کہہ رہا ہے کہ یار میں کام بھی صحیح کر رہا ہوں، میں ہر روز کام پہ بھی جاتا ہوں، اور میں جب معاوضہ لیتا ہوں تو مجھے سکون نہیں مل رہا۔ یہ 2 چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، مزدور نے بھی اور کمپنی کے مالک نے بھی۔ وہ کیا چیز ہے کہ جب کمپنی کا مالک کسی کو پیسے دے رہا ہے مزدور کو، تو وہ دوسرے بندے کو یہ نہ جتلائے کہ میں نے اس کو کل یا پرسوں پیسے دیے، اس سے اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے آپ نے دبڑدوس ہو جانا ہے، یاد رکھیں میری یہ بات۔ اور مزدور کے لیے یہ صلاح ہے کہ اگر وہ کام کے لیے چلا گیا ہے، اس کو کام قبول ہے، مثال کے طور پہ اس نے پہلے کام دیکھا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس کو پھر جا کے وہاں پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے کام سخت دیا ہے۔ جتنا اس سے ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا ہے، جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے اس کو کرے، اس میں اس کی بھلائی ہے، اس میں اس کا سکون ہے، مزدور کا بھی۔ اور مالک کے لیے یہ اطلاع ہے پیشگی کہ اگر وہ مطلب مزدور کی مزدوری دے کے اس کو جتلا رہا ہے کہ میں تمہیں کل ابھی پیسے دیے یا پرسوں ابھی پیسے دیے،
تو مطلب دوسروں بندوں کو سامنے اس کی عزت کو مجروح کر رہا ہے اور تو دبردوس ہو جائے گا. تو دبردوس ہونے سے نہیں بچ سکتا. یہ بہت بڑا تو جرم کر رہا ہے. اور اگر اس جرم سے تو توبہ کر لے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو سکون بھی ملے گا, آپ کو یہی دولت سے صبر بھی ملے گا. وگرنہ آپ ساری دنیا سے خاک چھانتے پھریں گے, آپ کو سکون نہیں ملے گا. دولت تو بہت ملے گی لیکن سکون نہیں ملے گا. جب میں کہتا ہوں اگر اس دولت کا, اس پیسے کا کیا فائدہ جس نے سکون ہی نہیں دینا. اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی زندگی پہ بھی غور کرنا چاہیے, نہ کہ ان بڑے بڑے لوگوں کو دبردوس ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے. ان سے سبق لینا چاہیے کہ اگر اتنا بڑا آدمی دبردوس ہو رہا ہے غلطی کر کے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اس لیے اپنے آپ پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.